قالوا، وہ یہ دلائل جب سنے، ان کی باتیں سنے جو بڑی مؤثر تھیں، تو کہنے لگے یا نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور اسے بہت طول دیا، تو اب اگر تم سچے ہو تو جس بات کی ہمیں دھمکی دیتے ہو وہ لے آؤ، بس ہم نہیں مانتے۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ تو اللہ ہی لائے گا، یعنی عذاب، اگر اس نے چاہا، پھر تم اسے بے بس نہ کر سکو گے، وہ جب آیا تو مقابلہ تمہارا نہیں ہو سکتا اس عذاب سے۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي، اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں بھی تو میری خیر خواہی تمہیں کیا فائدہ دے سکتی ہے جبکہ اللہ کو یہ منظور ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کرے۔ وَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی تمہارا پروردگار ہے اور تم اسی کی طرف واپس جاؤ گے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی طرف سے سارے ذرائع استعمال کر لیے، وہی کی، مجھے رسول بنایا تم جیسے انسانوں کی طرح، میں انسان ہوں اور مجھے منتخب کیا رسالت کے لیے، اب میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، تم اس کو تو قبول نہیں کر رہے، تو اگر اللہ کو یہی منظور ہے کہ تم گمراہ ہی رہو تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ مگر یہ یاد رکھو جانا سب نے اسی کی طرف ہے۔ ام یقولون افتراہ، اے اللہ کے نبی کیا آپ کے دور کے یہ مشرکین مکہ جو ہیں اب یہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود ہی گھڑ لیا ہے؟ آپ ان سے کہیے اگر میں نے گھڑا ہے تو میرا گناہ میرے ذمہ ہے، اور جو تم جرم کر رہے ہو اس کو نہ مان کے میں اس سے پھر بری ذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ تیری قوم سے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں اب ان کے بعد کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس، کیونکہ نوح علیہ السلام نے بھی دعا کر لی تھی کہ اللہ اب میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے، تو اس لیے فرما دیا گیا بس 950 سال کی تبلیغ دعوت، اس میں جو بھی ایمان لا چکا وہ تو لا چکا، اب ان کے بعد کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، لہذا ان کے کرتوتوں پر غم کرنا اب چھوڑ دے، آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا، آپ اب ایک کام کیجئے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ۔ یہ سپرویژن ہے جو اللہ تعالیٰ خود کر رہے ہیں، اور پھر یہ جو کشتی بنانا ہے، لکڑیاں کاٹنا اور اس طرح کے کام کرنا، یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبیوں کا یہ کام تھا۔ اللہ کے انبیاء چھوٹے موٹے کاموں کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، یہ ایک آرٹ ہے، اللہ نے سکھایا ہے، نگرانی خود کی ہے، اور نوح علیہ الصلاۃ والتسلیم لکڑیاں کاٹ کے اس کو جوڑتے جا رہے ہیں، اور اللہ کے حکم سے وہ کشتی تیار کرتے جا رہے ہیں، اور جب کشتی تیار ہو رہی ہو تو وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے گفتگو سفارش نہ کرنا، یہ اب سب غرق ہونے والے ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، تو جب بھی ان کی قوم کے سردار وہاں سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے، کہتے وہ کل تم تبلیغ کرتے تھے، آج تم یعنی کیا بن کے بیٹھ گئے ہو؟ مزدور بن کے بیٹھ گئے ہو، کارپینٹر بن کے بیٹھ گئے ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ تو خشک جگہ ہے، ارد گرد پانی کا نام و نشان ہی نہیں، تم کشتی کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تمہاری عقل بھی صحیح ہے؟ قال، ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ کے کام بھی دیکھیے، کس طرح لوگ جب آزمائش میں پڑتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو، کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور نبی کا اس موقع پر بڑا بھرپور ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ قال، نوح علیہ السلام نے فرمایا ان تسخروا منا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم بھی ایک دن آئے گا تمہارا ایسے ہی مذاق اڑائیں گے۔ تو بہرحال دین کے راستے میں انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا رہا۔ پھر سب سے زیادہ یاد رکھی آزمائشیں جو ہیں وہ انبیاء کرام پر ہی آتی ہیں۔ انبیاء کا دین کے راستے میں تکالیف برداشت کرنا شیوا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح مومنوں کو بھی کہا ہے کہ لوگوں میں رہ کر ان کی اذیتوں کو سہنا یہ بھی زیادہ اجر کا باعث بنتا ہے۔
فسوف تعلمون، تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس پر عذاب آتا ہے جو اس کو رسوا کر دے، اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی، حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ ہمارے عذاب کا حکم جب آ پہنچا، وفارت تنور، اور تنور ابلنے لگا، یعنی اس کے اندر سے پانی فوارے کی طرح پھوٹ پھوٹ کے باہر نکلنے لگا، یا زمین کے مختلف جگہوں سے زمین پھٹ کے اپنے اندر سے چشمے کی طرح پانی پھوڑ پھوڑ کے باہر پھینکنے لگی۔ تو قلنا، تو ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا، احمل فیہا من کل زوجین اثنین، کہ اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا نر و مادہ رکھ لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو۔ اہلک، مراد یہ کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں ان کو بھی، سوائے ان اشخاص کے جن کے متعلق پہلے بتا دیا جا چکا ہے کہ وہ ہلاک ہوں گے۔ وہ نہیں آنا چاہتے نہ آئیں، لیکن جو آپ کے ماننے والے ہیں، اہل، وہ آپ کے گھر والے ہیں، تو آپ ان کو کشتی میں بٹھا لیں، اور جو ایمان لائے ہیں انہیں بھی کشتی میں سوار کر لیں۔ تو اہل سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کے یعنی بہن بھائی بچے جو مومن تھے، قریبی تھے، وہ بھی ہیں، اور دیگر مومن جو ہے نا، جو ایمان لائے ہیں، انہیں بھی سوار کر لو۔ اب یہ اہل میں دیکھیے گا کس طرح اللہ تعالیٰ نے آگے تقسیم کی ہے، اور وہ تھوڑے ہی لوگ تھے جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ 950 سال کی تبلیغ میں چند لوگ تھے جو ایمان لائے اور وہی کشتی میں بیٹھے۔ وقال ارکبوا فیہا، نوح علیہ السلام نے ان سے کہا اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اب اللہ ہی کے نام سے ہے، میرا پروردگار یقیناً بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو بہرحال یہاں بسم اللہ مجریہا، یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ رات کی تاریکی چھانے لگے تو ہر کام میں بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا امت کو ایک ارشاد ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں جب رات کی تاریکی چھانے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو پھر بچوں کو چھوڑ دو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا دروازہ بند کر دو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنا چراغ بجھا دو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے پانی کا برتن بند کر لو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے برتن ڈھانک دو، خواہ ڈھکن کے علاوہ کوئی اور چیز ہی رکھ دو۔ دیکھیے بسم اللہ، سوار ہوتے وقت بھی بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، بہرحال وہ لوگ سوار ہو گئے، اب پانی آنا شروع ہوا۔ وہی تجری بہم، وہ کشتی ان لوگوں کو لیے چلی جا رہی تھی، اور قوم کے لوگ اپنے ہی علاقے میں محصور ہیں، اور یہ کہاں عذاب آتا ہے؟ کوئی گھروں میں بیٹھا ہے، کوئی چھتوں پہ بیٹھا ہے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ رہا ہے، پانی بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کشتی جو ہے نا، وہ اس میں سوار جتنے بھی لوگ تھے نوح علیہ السلام سمیت، ان کو لیے چلی جا رہی تھی موجوں کے ساتھ، جبکہ ایک ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی تھی۔ زمین و آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے تھے، آسمان بھی خوب برس رہا تھا، اور زمین بھی اپنے سینے کے اندر چشمے جو تھی نا وہ خوب ابلا رہی تھی۔ تو ایسے موقع پر وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، اس حال میں نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ ایک کنارے پر کھڑا تھا، بیٹا آؤ ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ نہ دو۔ اور جو نہیں مانتے تھے تم ان کے ساتھ نہ من جاؤ، تم میرے بیٹے ہو، آؤ میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ اب بیٹا جو تھا اس کی صحبت بھی ظاہر ہے وہ اچھی نہیں تھی، والد کی صحبت کا اثر ہوتا تو والد کے ساتھ تعاون کرتا، کشتی میں بھی سوار ہو جاتا، بلکہ کشتی بنانے میں بھی مدد کرتا۔ جس طرح خانہ کعبہ کو بناتے وقت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹا لگے رہے، اس طرح یہ بھی کرتا، مگر اس کی دوستی کچھ اور تھی، یہ جاتا کہیں اور تھا، بس رات کو کھانے کے لیے آ جاتا یا سونے کے لیے آ جاتا تھا۔ تو اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے والد اتنے عظیم اللہ کے رسول ہیں۔ تو بہرحال جواب اس نے وہی دیا جیسے دوسرے دیتے ہیں، قالا، اس نے کہا ابا جان میں ابھی پہاڑ کی طرف جا کر پناہ لے لیتا ہوں، اوپر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔
نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، بیٹا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں، آج تو اللہ بڑے غضب میں ہے، الا من رحم، مگر جس پر وہ خود ہی رحم کر دے۔ آؤ اس کو ناراض نہ کرو۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کے درمیان ایک لہر حائل ہو گئی، وہ اٹھا کے بیٹے کو لے کے نیچے لے گئی، فکان من المغرقین، جس سے وہ ڈوب کر رہ گیا۔ تو دیکھیے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یہ دنیاوی ذریعہ ہے نا اپنے آپ کو بچانے کا، کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے میں اپنی حفاظت کا سامان خود کر لوں گا۔ تو کیا ہوا؟ باپ بوڑھا بزرگ ہے، جوان بیٹا آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، پھر کچھ عرصے بعد اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ اے زمین پانی نگل جاؤ، اور اے آسمان مزید پانی برسانے سے رک جاؤ۔ بس جن کو غرق کرنا تھا ہم نے غرق کر دیا، اب زمین تمہارے اوپر جتنا پانی، اس کو ابلاع کہتے ہیں، جیسے مگر مچھ اپنے شکار کو چباتا نہیں ہے بلکہ اپنے حلق میں ڈال کے اس کو نگل جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں بلع۔ تو زمین کو کہا تم اپنے اس پانی کو نگل جاؤ، تو اللہ کا حکم دینا ہی تھا، تو فوراً ہی زمین نے اس پانی کو نگل لیا۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اور صرف پانی کو نگلا اور کسی شے کو نہیں نگلا، اور اے آسمان تم بھی رک جاؤ۔ یہ بادشاہانہ انداز ہے، وقیلا، اور کہہ دیا گیا۔ وغیض الماء، اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا اور فیصلہ چکا دیا گیا، سب ختم ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ختم ہو گئی، نافرمان مار دیے گئے، اور کشتی جو تھی وہ جودی پہاڑ پر ٹک گئی۔ اور کہا گیا جب سب فیصلہ ہو گیا، مومن بچ گئے، نوح علیہ السلام بچ گئے، مخالف ختم ہو گئے، تو اس وقت کہا گیا ظالم اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اللہ کی رحمت کے بہت قریب ہیں۔ فیصلہ ہو گیا، مگر نوح علیہ السلام کے دل میں ایک بات تھی، دکھ تھا اپنے بیٹے کا، تو دعا کر بیٹھے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا ربی ان ابنی من اہلی، اللہ میرے رب میرا بیٹا تو میرے اہل سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ بھی سچا تھا کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا، تو وہ کیوں غرق ہوا؟ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، باقی تو جو فیصلہ کرتا ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ بس اتنی بات کر دی۔ ظاہر ہے دکھ تھا، بیٹا ہے، آنکھوں کے سامنے غرق ہوا ہے، اور پھر اس کے انجام کی بھی فکر ہے، تو یہ سب باتیں رب کے حضور کھل کے کر دی، اور اللہ نے یہ باتیں ہمیں سنائی ہیں کہ دیکھ لو نوح علیہ السلام کون ہے، نبی ہیں، بیٹا سید زادہ ہے، تو صاف کہہ دیا قال یا نوح، اللہ نے جواب دیا نوح وہ بیٹا تیرے اہل سے نہیں تھا، اس کو اپنے اہل میں شامل نہ کیجیے، جو آپ کے ماننے والے تو یہ وہ آپ کے اہل ہیں، اس کو آپ کیسے کہتے ہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل سے تھا؟ انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہ تھے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک بد عمل لڑکا تھا، بد عمل بیٹا تھا۔ لہذا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس بات کا تمہیں علم نہیں اس کا مجھ سے سوال نہ کرنا، یعنی یہ دعا نہ کرنا کہ بیٹے کی بخشش کر دوں۔ انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ جاہلوں کی سی درخواست نہ کرنا۔ اللہ دیکھ لیجئے یہاں دینی تعلق کو اللہ تعالیٰ نے کتنی اہمیت دی ہے، اور نسبی تعلق کو بالکل ختم کر کے رکھ دیا ہے۔ نسبی رشتہ نہ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی متقین سے دوستی وہ ملتی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں اِنَّ أَوْلِيَاءِ یوم القیامہ، بے شک قیامت کے دن میرے جو دوست ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، قیامت کے دن وہ کون ہے؟ المتقون، جو متقی ہوں گے۔ وَإِن كَانَ نَسَبٌ أَقْرَبَ مِن نَسَبٍ، اگرچہ وہ نسب میں قریب تر ہوں یا نہ ہوں، جو متقی ہوں گے، مومن ہوں گے، وہ میرے قریب ترین ہوں گے، دوست ہوں گے۔
اور جو نہیں ہوں گے، چاہے وہ میرا کتنا ہی رشتہ دار ہو، قریبی نسب والا ہو، وہ اللہ اس کو دور کر دے گا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، نوح علیہ السلام نے کہا پروردگار میں اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے ایسا سوال کروں جس کا مجھے علم نہ ہو، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا اور مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کو تو اپنی نبوت جاتی نظر آئی کہ اتنی سخت بات کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ بیٹے کے بارے میں نے سفارش کی ہے، پوچھا ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ اس کو عذاب سے بچا، بلکہ یہ کہا وہ بس غرق کیوں ہوا ہے۔ تو دیکھ لیجئے کتنی آہوزاری ہے، یعنی بات جو اللہ تعالیٰ نے کی اتنی زبردست کی ہے، انی اعظک ان تکون من الجاہلین، یعنی 950 سال کی جو دعوت و تبلیغ ہے وہ بھی مائنس کر دوں گا، اس کا ثواب بھی۔ تو بہرحال جناب نوح علیہ السلام نے فوراً اعتراف کیا، تسلیم کیا، اور کہا آئندہ میں سوال ہی نہیں کروں گا۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا، ہماری طرف سے حکم ہوا یا حکم دیا گیا، نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر اور ان جماعتوں پر نازل ہوئیں جو تیرے ساتھ ہیں، کشتی سے اتر آؤ۔ اب وہ کشتی سے اترے اور پہاڑ سے اتر کے وہ پھر پھیل گئے، اور ان کی نسل سے کچھ اور امتیں ہوں گی، یعنی یہی جو کشتی میں سوار ہیں، جنہیں ہم سامان زیست دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ جو مانے گا ٹھیک ہے، جو نہیں مانے گا پھر اس کو ہم سزا دیتے رہیں گے۔ یہ اصول ہمارا قاعدہ چلتا رہے گا۔ تلک من انباء الغیب، اللہ کے نبی یہ تو غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ اس سے بیشتر یعنی وحی سے پہلے انہیں نہ آپ جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ اتنے واضح لفظ ہیں، لہذا آپ صبر کیجئے ان کی اذیت پر۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی ہے، صبر کیا ہے، کیونکہ انجام بخیر پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے نوح علیہ السلام پرہیزگار تھے، مومن پرہیزگار تھے، اللہ نے ان کو بچا لیا، باقیوں کو غرق کر دیا۔ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ برحق نہیں۔ ان انتم الا مفترون، تم نے تو محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ دیکھیے نوح علیہ السلام کی بھی یہی دعوت تھی، ایک اللہ کی عبادت۔ ہود علیہ السلام کی بھی یہی دعوت ہے، ایک اللہ کی عبادت۔ اور دوسری بات پھر یہی کہ انسان جب خدا کسی کو بناتا ہے اللہ کو چھوڑ کے، تو وہ خود گھڑتا ہے اس کو، یہ سب سے بڑا جھوٹ گھڑنا ہوتا ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا، اے قوم میں تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا تم سوچتے نہیں؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور اے میری قوم اپنے پروردگار سے معافی مانگو، پھر اسی کے آگے تم توبہ کرو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید اضافہ کرے گا، تم مجرموں کی طرح منہ نہ پھیرو۔ دھیان کرو، استغفار سے یہ فائدے بھی بتائے کہ گناہوں سے بندہ توبہ کرے تو بارشوں کے نزول کا سبب بن جاتا ہے وہ استغفار، وہ توبہ۔ اور یہاں توبہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی کفر سے رجوع کرو، چھوڑ دو کفر کو، ایمان لاؤ مجھ پر، اور پھر گناہوں سے رجوع کرو، نیکیاں کرو، گناہوں کو اب ترک کر دو، کیونکہ جب تک ایمان حاصل نہ ہو اس وقت تک گناہوں سے توبہ درست ہو ہی نہیں سکتی۔ تو استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، آج کل دن ہے استغفار کرنے کے، قیامت کے دن بھی استغفار کا بڑا فائدہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں من احب ان تسرہ صحیفتہ فیکثر فیہا من الاستغفار، جو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے، کل قیامت کو جب اس کو دیا جائے تو وہ دنیا میں جیتے جی کثرت سے استغفار کیا کرے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ، وہ کہنے لگے ہود تو ہمارے پاس کوئی صریح معجزہ تو لایا نہیں، اور محض تیری باتوں سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں سکتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لا سکتے ہیں۔ محض باتوں سے کوئی معجزہ تو دکھا بھائی، تب تو تمہیں مانے، ورنہ ایسی تمہاری ان باتوں سے اپنے خداؤں کو ہم چھوڑ دیں اور تجھے مان لیں۔ وہی کو نہ ماننا یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ کا رسول جب کہتا ہے نا مجھ پر وہی نازل ہوئی ہے،
تو وہ حجت بن جاتی ہے، چاہے وہ معجزہ دکھائے نہ دکھائے. اب دیکھیے، معجزہ نہیں دکھایا انہوں نے، مگر اس وحی کا انکار کیا ہے. ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض معبودوں کی طرف سے تجھ پر کوئی مار پڑی ہوئی ہے، کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تجھے کوئی تکلیف پہنچا دی ہے، یا ایسی باتیں کرتے ہو اس وجہ سے. قال انی اشہد اللہ، ہود علیہ السلام نے جواب دیا، میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جو کچھ تم شرک کر رہے ہو، یعنی تمہارے خداؤں کی مجھ پر کوئی مار پڑی ہے، وہ تو بے بس ہے، میں تو ان کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتا، تم دیتے ہو، تو یہ شرک ہے. جو کچھ تم شرک کر رہے ہو میں اس سے بیزار ہوں. من دونی ہی، اللہ کو چھوڑ کر باقی تم سب مل کر میرے خلاف جو تدبیر کر سکتے ہو کرو، اور مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی. کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی وہ پکڑے ہوئے نہ ہو، میرا پروردگار یقیناً سیدھی راہ پر ہے. وہ جو کہہ رہا ہے وہی کر کے بالکل صحیح ہے، میں صحیح راہ پہ ہوں. میں اپنا عقیدہ بڑا مضبوط یہ رکھتا ہوں کہ جو کچھ بھی مجھے کہا گیا وہی کے ذریعے وہ سیدھی راہ ہے اور تم ٹیڑھی راہ پہ ہو. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم اعراض کرو تو میں جو پیغام تمہیں پہنچانے کے لیے بھیجا گیا تھا تو میں پہنچا چکا. اب میرا پروردگار تمہارے علاوہ دوسروں کو تمہارا جانشین بنائے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا پروردگار یقیناً ہر چیز پر نگران ہے. اب فیصلہ ہونے والا ہے. ولما جاء امرنا، پھر جب ہمارا حکم عذاب آ گیا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے انہیں اپنی مرضی سے نجات دی اور سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. دیکھ لیجئے، ایمان، نیک اعمال کے باوجود یہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں برحمت منا، اللہ کی رحمت ہی نجات کا باعث بنتی ہے. اپنے ایمان پر اور اپنے اعمال پر اترانا نہیں چاہیے. جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو ہم بچ نہیں سکتے. وَتِلْكَ عَادٌ، اور یہ قوم عاد کی اجڑی ہوئی بستیاں ہیں. ان لوگوں نے اپنے پروردگار کی آیات کا انکار کیا، اور یہ اس لیے کہا جا رہا ہے تِلْكَ عَادٌ کیونکہ عربوں کے قافلے انہی علاقوں سے گرمی سردیوں میں گزرتے تھے اور وہ اجڑے ہوئے علاقے ان کے سامنے ہوتے تھے. اس کی طرف اشارہ ہے. کہاں گئے یہ لوگ؟ اور اللہ کے رسولوں کی انہوں نے نافرمانی کی اور ہر جابر سرکش کے طریقے کی پیروی کرتے رہے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آخر اس دنیا میں لعنت اس کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی. دیکھو، قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، وحی کا، اس کی وحدانیت کا. دیکھو یہ عاد کے لوگ دھتکار دیے گئے جو ہود کی قوم تھے. بڑے بڑے لوگ تھے. قوم ہود کی جو یعنی تعریف ہے وہ مختلف جگہوں پہ آ رہی ہے آگے، دیکھیے گا کیسے لوگ تھے یہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، وہ بھی انہی میں سے ہی تھے. تو انہوں نے کہا ہے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. یعنی قوم عاد کے بعد قوم سمود کو اٹھایا. بڑے زبردست لوگ تھے، انجینئر تھے، آرکیٹیکٹ تھے. انہیں کہا، انہیں اپنے اس پہ بڑا ناز تھا کہ ہم جیسی کوئی قوم دنیا میں ہے ہی نہیں، ہم جو چاہیں کریں. تو جناب صالح علیہ السلام نے انہیں کہا اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں. شرک کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. وہ آسان اس لیے لگتا ہے، شارٹ کٹس ہوتے ہیں نا. انسان اپنی مرضی سے جس کو چاہے خدا بنا لے، اپنی مرضی سے جس کو چاہے نذرانے پیش کرے، اور اپنی مرضی سے جو چاہے ان کے بارے میں تصور کر کے اپنے خیال دل میں بٹھا لے، ایمان عقیدہ بنا لے کہ میں تو بس جناب فلاں مجھے بچا لے گا. وہاں قربانی نہیں دینا پڑتی، رب کو ماننا پڑے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑتا ہے. پھر فرمایا اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، فاستغفروا، لہذا اسی سے بخشش مانگو. بہت ہو گئی، بڑی غلطیاں کی ہیں، بڑے گناہ کیے ہیں، بڑا شرک کر لیا ہے.
توبہ کرو، ثم توبوا الیہ، اور اسی کی طرف رجوع کرو، بلا شبہ میرا پروردگار قریب ہے، ہر ایک کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح، وہ کہنے لگے صالح اس سے پہلے تو ہماری امیدوں کا سہارا تھا، یعنی ہم تو بڑی امیدیں رکھتے تھے تم فیوچر میں اس قسم کے بندے بنو گے، وابستہ کی نہیں تھی بڑی امیدیں کہ تم یہ کام کرو گے، قوم کے لیے مفید بندے بنو گے، مگر تم کس کام میں پڑ گئے ہو؟ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کیا تو ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے روکتا ہے جنہیں ہمارے آباء و اجداد پوجتے رہے؟ اور جس بات کی تو دعوت دیتا ہے اس میں تو ہمیں ایسا شک ہے جس نے ہمیں بے چین کر رکھا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں تمہاری جو صحیح ہیں، مگر ہم اپنے باپ دادا کی تقلید کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ قال یا قوم، صالح علیہ السلام نے جواب دیا میری قوم، بھلا دیکھو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی رحمت یعنی نبوت سے بھی نوازا ہو، پھر میں اس کی نافرمانی کروں تو اللہ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ تم تو میرے نقصان ہی میں اضافہ کر رہے ہو۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، تم نے معجزہ مانگا ہے تو سنو، حاضی ناقۃ اللہ لکم آیا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دو، اسے تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں بہت بڑا عذاب آئے گا۔ فَعَقَرُوهَا، اس کے باوجود انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ کر اسے مار ڈالا۔ فقال، تو صالح علیہ السلام نے کہا تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، اچھا اب صرف 3 دن اپنے گھروں میں مزے کر لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے پکا جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ 3 دن تمہاری زندگی اور اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ 3 دن گزرے، فلما جاء امرنا، پھر جب ہمارے عذاب کا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ بلا شبہ آپ کا پروردگار طاقتور اور غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا، جنہوں نے نہیں مانا تھا صالح علیہ السلام کو یا اونٹنی کو، معجزے کو قتل کر دیا تھا، تو انہیں ایک دھماکہ نے آ پکڑا جس سے وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ جو بیٹھا تھا وہیں ختم ہو گیا، اٹھ نہیں سکا، کھڑا تھا بیٹھ نہیں سکا، جو بیٹھا تھا لیٹ نہیں سکا۔ دیکھ لیں آپ، یہ کھدائیاں ہوتی ہیں، ان کھدائیوں میں جو باڈیز مل رہی ہیں وہ کیسی ہیں، کس طرح لوگوں کی حالت ہے؟ کوئی بالکل جھکا ہوا ہے، کوئی ایسا بیٹھا ہوا ہے بس ایسے تھوڑا سا جھک گیا ہے، یعنی موت کا جو درد تھا یا چیخ جو تھی اس کی برداشت کا بس جو عالم تھا بس وہ دکھایا گیا ہے، اور اس کے بعد وہ کچھ نہیں کر سکا۔ یہ بہت سی چیزیں نیٹ پہ مل جاتی ہیں، آپ دیکھیں ان کو۔ کأن لم یغنوا فیہا، اب ان سمودیوں کی حالت اس علاقے میں یوں ہو گئی جیسے وہ وہاں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، بالکل آبادی ختم، گھر موجود ہیں بندے موجود نہیں۔ دیکھو سمود نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو یہ سمود بھی دھتکار دیے گئے، یعنی ترقی کام نہ آ سکی۔